رات کا سناٹا، مدینہ کی خاموش گلیاں اور ایک خط جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ کے نام بھیجا جا رہا ہے۔ ایک طرف عرب کا سادہ سا شہر، دوسری طرف دنیا کی طاقتور سلطنت فارس کی سلطنت۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ایک دن ایسا آنے والا تھا جب اسی فارس کی طاقت ٹوٹ جائے گی؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی؟ اور کیا تاریخ نے وہ سب کچھ ویسا ہی دکھایا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ یہ کہانی صرف ایک خط کی نہیں، یہ کہانی ہے نبوت کی سچائی، تاریخ کے بدلتے دھارے اور ایک ایسی پیشگوئی کی جو وقت گزرنے کے ساتھ حقیقت بنتی چلی گئی۔ آج ہم تاریخ کے انہی اوراق کو کھولیں گے جہاں ایک سوال بار بار ابھرتا ہے: کیا ایران کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی واقعی پوری ہوئی؟ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں جو ہمیں صرف ماضی کی خبر نہیں دیتے بلکہ ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مذہبی رہنما نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بعض ایسی خبریں بھی عطا فرمائیں جو آنے والے وقت میں پوری ہوئیں۔ ان میں سے ایک واقعہ فارس کی عظیم سلطنت سے متعلق ہے، وہ سلطنت جسے اس وقت دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایران، جسے اس وقت سلطنت ساسانیہ کہا جاتا تھا، اس کا بادشاہ تھا کسریٰ۔ اس کے محلات سونے سے سجے تھے، اس کی فوجیں ہزاروں میں تھیں اور اس کا اقتدار پورے خطے پر پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اسی وقت مدینہ میں ایک پیغام تیار ہو رہا تھا، ایک پیغام جو دنیا کے بادشاہوں کو سچائی کی دعوت دینے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط بھیجے، اور انہی خطوط میں سے ایک خط فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام بھی بھیجا گیا۔ کسی نے شاید سوچا بھی نہ تھا کہ اس خط کے بعد تاریخ کا دھارا بدلنے والا ہے۔ دعوت اسلام کا پیغام، سن 7 ہجری کے بعد کا زمانہ۔ مدینہ منورہ میں اسلام مضبوط ہو چکا تھا، قبائل اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام صرف عرب تک محدود نہیں رہے گا، یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکمرانوں کو خطوط لکھوائے، روم کے بادشاہ ہرقلہ کو، مصر کے حاکم مقوقس کو، اور فارس کے بادشاہ کسریٰ پرویز کو۔ فارس کے بادشاہ کے لیے خط حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ یہ ایک خطرناک سفر تھا، کیونکہ فارس کی سلطنت اپنی سختی اور غرور کے لیے مشہور تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ لمبا سفر طے کرتے ہوئے فارس کے دربار تک پہنچے، وہ دربار جس کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ سونے کے ستون، قیمتی قالین اور تخت پر بیٹھا ایک مغرور بادشاہ۔ کسریٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا گیا۔ خط کے آغاز میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے فارس کے عظیم بادشاہ کسریٰ کے نام۔ یہ الفاظ سن کر ہی کسریٰ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے یہ بات ناگوار گزری کہ ایک عرب نبی اسے دعوت دے رہا ہے۔ خط میں اسلام کی دعوت تھی، لیکن غرور، اقتدار اور تکبر، یہ سب چیزیں اس بادشاہ کو سچ قبول کرنے سے روک رہی تھیں۔ کسریٰ کا غرور۔ کسریٰ نے خط کو غور سے دیکھا، پھر اچانک اس نے غصے میں اس خط کو پھاڑ ڈالا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ یہ صرف ایک خط نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ کسریٰ نے نہ صرف اسے رد کیا بلکہ اس کی توہین بھی کی۔ اس نے فوراً یمن کے گورنر بازان کو حکم بھیجا۔ حکم یہ تھا: اس شخص کو میرے پاس گرفتار کر کے بھیجا جائے جو خود کو نبی کہتا ہے۔ یمن اس وقت فارس کی سلطنت کے زیر اثر تھا۔
बाज़ान ने 2 आदमियों को मदीना भेजा। उनका मकसद था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारिस के बादशाह के सामने पेश करना। जब वो दोनों मदीना पहुंचे तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उन्होंने कहा, फारिस के बादशाह किसरा ने हुक्म दिया है कि आपको उसके पास ले जाया जाए। ये एक अजीब लम्हा था। एक तरफ दुनिया का ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ मदीना में बैठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खौफ दिखाया ना घबराहट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से जवाब दिया और फिर एक ऐसी खबर सुनाई जो सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। एक हैरान कुन खबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों कासिदों से फरमाया, कल आना। अगले दिन जब वो वापस आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बादशाह को उसके अपने बेटे ने कत्ल कर दिया है। ये खबर हैरान कुन थी क्योंकि मदीना और फारिस के दरमियान बहुत बड़ा फासला था। उस जमाने में खबरें पहुंचने में हफ्ते लग जाते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन के साथ फरमाया, किसरा अब जिंदा नहीं रहा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, मेरा दीन किसरा की सल्तनत तक पहुंचेगा। वो दोनों आदमी हैरान और परेशान मदीना से वापस रवाना हुए। वो यमन पहुंचे और बाज़ान को सारी बात बताई। बाज़ान ने कहा, हम इंतज़ार करते हैं, अगर ये खबर सच हुई तो ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। कुछ दिन गुजरे, फिर फारिस से एक सरकारी पैगाम आया। इस पैगाम में लिखा था, किसरा को उसके बेटे शेरवैया ने कत्ल कर दिया है और अब वो खुद बादशाह बन गया है। ये वही खबर थी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके थे। ये सुनकर बाज़ान हैरान रह गया और उसी लम्हे उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फारस की सल्तनत का ज़वाल। किसरा की मौत के बाद फारस की सल्तनत कमज़ोर होने लगी। अंदरूनी बगावतें शुरू हो गईं, बादशाह बदलते रहे, सल्तनत का निज़ाम टूटने लगा। दूसरी तरफ इस्लाम फैलता जा रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर शुरू हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में इस्लामी रियासत मजबूत हुई। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का दौर आया। ये वो दौर था जब इस्लामी तारीख़ ने एक बड़ा मोड़ देखा। मुसलमानों की फ़ौजें फ़ारस की सरहदों तक पहुँच गईं। एक अहम जंग हुई, जंग क़ादसिया। ये जंग इस्लामी तारीख़ की बड़ी जंगों में से एक है। मुसलमानों की फ़ौज तादाद में कम थी, फ़ारस की फ़ौज बहुत बड़ी थी। उनके पास हाथी थे, भारी हथियार थे और बड़ी फ़ौजी ताकत थी। लेकिन मुसलमानों के पास एक चीज़ थी, ईमान। जंग कई दिन जारी रही। आखिरकार फ़ारस की फ़ौज शिकस्त खा गई। ये शिकस्त फ़ारस की सल्तनत के लिए बड़ा धचका थी। इसके बाद मुसलमानों ने दारुल हुकूमत मदाइन पर कब्ज़ा कर लिया। वही मदाइन जहाँ किसरा के अजीम महल्लात थे, वही ख़ज़ाने जो कभी नाकाबिले तसव्वुर थे। सब कुछ तारीख़ के नए बाब में दाखिल हो चुका था। मदाइन के महल्लात में खामोशी छाई हुई थी। वही महल जहाँ कभी किसरा गुरूर से बैठा था, आज वहाँ इस्लामी फ़ौज दाखिल हो रही थी। हज़रत उमर के सिपाही उन खजानों को देखकर हैरान थे। सोने के ताज, कीमती कालीन और शाही खजाने। लेकिन एक सहाबी ने कहा, ये वही सल्तनत है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। वाकई वो पेशगोई जो एक दिन मदीना में बयान हुई थी, आज हकीकत बन चुकी थी। किसरा का गुरूर, उसकी सल्तनत और उसकी ताकत, सब कुछ वक्त के साथ ख़त्म हो गया। लेकिन इस्लाम वो फारिस की सरजमीन तक पहुंच गया और तारीख़ गवाह है, आज भी ईरान की सरजमीन पर लाखों मुसलमान आबाद हैं। ये वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं, ये हमें कई सबक देता है। पहला सबक, इक़्तिदार हमेशा बाकी नहीं रहता। किसरा जैसा ताकतवर बादशाह
چند سالوں میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ دوسرا سبق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ وقت کے ساتھ پوری ہوئی۔ تیسرا سبق، اسلام کی طاقت تلوار سے زیادہ ایمان میں ہے۔ مسلمانوں کے پاس بڑی فوجیں نہیں تھیں، لیکن ایمان تھا، اور یہی ایمان ان کی کامیابی کا سبب بنا۔ چوتھا سبق، تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسریٰ نے خط پھاڑ دیا، دعوت کو رد کر دیا، اور تاریخ نے اسے بھلا دیا۔ آج جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا ہم بھی تاریخ سے سبق سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں؟ کیونکہ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہمیں اپنا راستہ دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور شاید اسی لیے یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے اور باطل آخرکار ختم ہو جاتا ہے۔